خلافت کی تحریک میں مسلمانوں نے، اور اس سے جو افسردگی طاری ہوئی مسلمانوں پر، ایک ڈپریشن کی کیفیت آئی ہے بڑے عرصے کے لیے، اس میں پھر ہندو نے سوچا کہ اب کھل کر ہم اپنی بات کریں گے۔ انہوں نے 1928 کے اندر جو تجویزیں پیش کی ہیں، نہرو رپورٹ، اس میں تمام مسلمانوں کے مطالبات رد کر دیے۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے پھر جو ہے 14 نکات 1929 میں پیش کیے، وہ بھی رد کر دیے۔ تو محمد علی جناح انتہائی مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر انگلستان چلے گئے۔ یہاں کی سیاست سے تعلق منقطع، انگلستان چلے گئے، وہاں جا کر کوٹھی خریدی اور لیگل پریکٹس شروع کر دی۔ اس زمانے میں وہاں ایس ایم اکرام صاحب پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں، وہ جن کی کتابیں ہیں آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی، نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیں۔ جو بھی ان چیزوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کی مسلم انڈیا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، مذہبی بیک گراؤنڈ۔ بہرحال وہ آئے، ملے ان سے لندن میں کہ جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے، وہاں کے مسلمانوں کی آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو محمد علی جناح، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جناح صاحب، ابھی محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بنے تھے، ابھی وہ ایم اے جناح تھے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ اس کا یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کی توہین کے لیے کہہ رہا ہوں اور قائد اعظم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ زمانی اعتبار سے اس وقت تک وہ محمد علی جناح تھے، قائد اعظم نہیں تھے۔ انہوں نے جو جملہ کہا ہے، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، ان کی تنگ نظری، ان کے اندر جو نظریات ہیں اور جو مسلمانوں کی دشمنی جو ہے ان کے رگو پے میں پیوست ہے، دے آر انکورجیبل، یہ ناقابل علاج ہے، ناقابل اصلاح ہے۔ اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے اتنا طویل عرصے جد و جہد کی ہے، یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، جسے سفیر اتحاد کا خطاب ملا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے وہ شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو بتا دیتا ہے۔ ایسے قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ اب ذرا اس کو ایک طرف رکھ کر دوسری طرف آئیے۔ اقبال کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے وہ وقت جو تھا ایم اے کرنے کے بعد سے لے کر 1905 تک، شاعری میں، ادبی سرگرمیوں میں، مشاعروں میں اور بھی کچھ دلچسپیوں میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ کوئی خاص ابھی اسلامی جذبہ ان کے اندر نہیں ابھرا تھا، بلکہ اس دور میں خود علامہ اقبال بھی انتہائی گہرے نیشنلسٹ تھے۔ ان کی نظمیں، کوہ ہمالا، ایک نیا شوالہ، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، اور سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے بتوں کے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے، وہی اقبال جو بعد میں کہے گا کہ وطن بت ہے، اس کا توڑنا فرض ہے، لیکن وہی اقبال کہہ رہا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ ایک نیشنلسٹ انداز جو ہے، اور آج بھی ہندوستان میں ان کی ان نظموں کو جو ہے ان کے ریڈیو وغیرہ سے خوب اچھالا جاتا ہے۔ لیکن 1905 میں وہ چلے گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور بارٹ لا کرنے کے لیے انگلینڈ، 3 سال وہاں رہے ہیں۔ ایک عجیب انقلاب آیا ہے اقبال کے اندر، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کی تہذیب سے براہ راست کانٹیکٹ میں آ کر ایک رد عمل پیدا ہوا شدید طبیعت کے اندر۔ اور یہ میرا بعد کا بھی مشاہدہ ہے، میں سن 70 میں انگلینڈ گیا تھا پہلی مرتبہ، وہاں بھی مشاہدہ تھا، بعد میں سن 79 سے مسلسل امریکہ جاتا رہا، 201 تک، 2001 تک۔
کہ جن لوگوں کے بنیاد میں، بنیادی تربیت میں مذہبی جذبہ ہوتا ہے، جن کے والدین سے کچھ نہ کچھ روح مذہبی جو ہے وہ انہیں منتقل ہوتی ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے اگر دبی بھی رہے تو وہاں جاتے ہی بھڑک اٹھتی، وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہاں پر جا کر، وہ اپنی بات یاد آتی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ جب 1908 میں واپس آئے ہیں تو ذرا نوٹ کیجئے اب انہوں نے کیا کیا۔ 1908 سے 1930 تک اسلام کے فلسفہ اور فکر کی تدوین نو، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، قرآن کی جدید حکیمانہ تعبیر۔ میں اقبال کو مفسرین میں شمار کرتا ہوں اگرچہ ان کی کوئی تفسیر لکھی ہوئی نہیں ہے، اور میں خود اپنے آپ کو ان کا خوشہ چین شمار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی 4 سورسز معین کی ہے کہ میری سوچ، میرے علم، میرے جو بھی کچھ میرے پاس فکر ہے، یہ کہاں کہاں سے میں نے جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک اقبال۔ پھر انہوں نے ایک منادی کی کہ اسلام کے احیاء کا دور آ رہا ہے، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ ہونے والی ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ یہ ولولہ، یہ غلغلہ 1908 سے لے کر 1930 تک پورے ہندوستان کے اندر ایک لہر دوڑ گئی، ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، ایک امید کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور اقبال سے پہلے کا ہمارا قومی شاعر کون تھا؟ حالی۔ حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مایوسی ہے، مایوسی۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ مرثیہ، اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے۔ ان کی ایک نظم جو ہے بڑی عجیب ہے۔ جزیرہ صقلیہ کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا جب انگلستان جا رہے تھے، یہ سسلی کو صقلیہ کہتے تھے عرب، یہ جو اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے سسلی، اور یہاں مسلمانوں کا بہت بڑا بحری اڈا ہوتا تھا، پورے میڈیٹرینین کے اوپر ان کا قبضہ جو تھا، اس کا اڈا یہ ہے سسلی تھا، صقلیہ۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جو خون کے آنسو روئے ہیں، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور اس کا آخری شعر یہ ہے کہ غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ کیا اب یہاں دوبارہ اللہ اکبر کوئی مؤذن کھڑا ہو کر نہیں کہے گا؟ تو مرثیہ بھی ہے، لیکن اس کے ہاں ایک پر امید مستقبل کی خبر بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اور تجدید ملت اسلامی کا علم بردار بن کر جب اقبال کھڑا ہوا ہے تو اس نے ایک تو کیپٹلزم پر نفی کی اور اشتراکیت کی نفی کی، مغربی تہذیب کی دھجیاں بکھیری۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کری گئی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ ولولہ، یہ غلغلہ، یہ تن تنا، یہ حوصلہ، مغرب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، حالانکہ اس وقت مغرب جو ہے ہم کہاں تھے وہ کہاں تھے، زمین و آسمان کا فرق تھا، ہم خاک نشین وہ عرش نشین، لیکن نہیں، ایک آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اقبال نے کیا ہے وہ وطن کے بت کو توڑنا ہے۔ وہی وطن، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، لیکن اب چونکہ تحریک چل رہی تھی، ایک وطن ایک قوم،
نیشن سٹیٹس